اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اچھا بیٹا، جب بھی آپ کو اپنا نیا سبق پڑھنے لگیں تو اس دعا کو لازمی پڑھ لیں تاکہ آپ اپنا پڑھا ہوا سبق بھولیں نہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اسی کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ پڑھ لیا کریں لازمی، ٹھیک ہے جی۔ کلاس 5 بیٹا، ہم نے جو چیپٹر پڑھا تھا اس کا نام ہے جمعہ اور عیدین، تعارف اور معاشرتی اہمیت، جس میں سے ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں جمعہ، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے عیدین، ٹھیک ہے، جو کہ پیج نمبر 23، پیج نمبر 23 نکال لیجیے۔ اس میں ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ عیدین سے مراد ہیں کہ 2 تہوار، عیدین سے مراد کیا ہے؟ 2 تہوار، رائٹ۔ تعارف، عید کا تعارف کیا ہے؟ عید کے معنی خوشی اور بار بار آنا۔ عیدین سے مراد 2 تہوار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ جیسا کہ یہ بات تو آپ سب کے علم میں ہے کہ عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ عید الفطر رمضان المبارک کے بعد پہلی شوال کو، یکم شوال کو منائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک عید ہے عید الاضحیٰ جو کہ منائی جاتی ہے 10 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب سے پہلے عید الفطر کے متعلق بات کریں گے کہ پہلے زمانے میں، جب زمانہ جاہلیت تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، انہیں نبوت نہیں ملی تھی، تب لوگ 2 دن عید کے سال میں خوشیاں منایا کرتے تھے، لیکن وہ دن مقرر نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہو گئی اور جب عیدوں کا ذکر آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن دیے ہیں، یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر ہم مناتے ہیں یکم شوال کو، یعنی کہ رمضان کے فوراً بعد، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے، روزے داروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بہترین تحفہ ہوتی ہے، جو کہ مسلمان پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ وہ عید اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کیا، ایک اور کس بات کا حکم دیا؟ صدقہ فطر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ غریبوں اور محتاجوں کو دینے کا حکم دیا ہے، اس لیے عید الفطر کی نماز سے پہلے یہ رقم حقداروں کو ادا کی جاتی ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدقہ فطر، یعنی کہ صدقہ فطر کی جو رقم ہے وہ غریبوں اور محتاجوں کو دینی چاہیے تاکہ وہ بھی ہم سب کی طرح اپنی عید کو اچھی طرح سے منا سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے دوسری عید کون سی؟ عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کو بڑی عید بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عید الاضحیٰ ہم کن کی یاد میں مناتے ہیں؟ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، یعنی کہ ہم عید الاضحیٰ 10 ذو الحجہ کو مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عید الاضحیٰ ہم کیوں مناتے ہیں؟ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہوگا، آپ سب جانتے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا، تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کھڑا کر کے ان کی جگہ ایک ڈمبا لا کر رکھ دیا، جو کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا۔ تو ہم اسی واقعے کی یاد میں ہم جو ہیں قربانی کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم جانور قربان کرتے ہیں۔ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قربانی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی کہ سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، اس میں ہمارے لیے کتنا ثواب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بار کے بدلے 1 نیکی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، قربانی کا جانور جب ہم خریدتے ہیں تو اس پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کیا ہم حساب کر سکتے ہیں؟ ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ مجھے بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ اس جانور کے جسم پر لاکھوں بال ہوں گے یا کتنے بال ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ چاہے وہ بال لاکھوں میں ہوں، ہزاروں میں ہوں، لیکن اس کے ہر بال کے بدلے ہمیں
ایک نیکی لکھی جاتی ہے ہمارے لیے۔ تو ہم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اگر صاحب استطاعت ہیں آپ، یعنی کہ اگر مسلمان جو کہ حیثیت رکھتے ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو، عطا کیا ہو، ان پر ضروری ہے کہ وہ قربانی کریں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ دیکھیں آگے یہی بات بتائی جا رہی ہے، ہر صاحب استطاعت شخص پر قربانی واجب ہے۔ عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد جانور کی قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک غریبوں اور محتاجوں کے لیے، دوسرا رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کے لیے، تیسرا حصہ خود استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ قربانی کی جو ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں 3 حصے نکالنے چاہیے۔ ایک جو ہے ہم غریبوں اور محتاجوں میں ہمیں تقسیم کرنا چاہیے، ایک اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں جو کہ قربانیاں نہیں کرتے انہیں، ٹھیک ہے، رشتہ دار، پڑوسی اور دوست، رائٹ۔ پھر تیسرا حصہ آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے عیدین کی سنتیں، یعنی کہ دونوں عیدوں کی کیا سنتیں ہیں۔ غسل کرنا، مسواک کرنا، اپنی حیثیت کے مطابق عمدہ کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا، صبح سویرے اٹھ کر عیدگاہ جانا، عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا۔ عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے نا، تو عید الفطر میں نماز کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا، اور صدقہ فطر بھی نماز سے پہلے ہی ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ تو میٹھی چیز کچھ بھی آپ بنا کر کھا سکتے ہیں، یعنی کچھ بھی آپ، یہاں تک کہ آپ ایک کھجور بھی میٹھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جس راستے سے جانا اس راستے سے واپس نہ آنا، یہ عید کی سنتیں ہیں۔ سنت مطلب جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، یہ وہ کام یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کوشش یہ کرنا کہ عید گاہ تک پیدل چل کے جانا، ٹھیک ہے۔ راستے میں عید الفطر میں آہستہ آواز میں اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز میں تکبیریں پڑھنا، یعنی کہ عید الفطر میں آہستہ آواز میں تکبیر یہ ہے، اور عید الاضحیٰ میں تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ حج کے دن سے ہی، یعنی کہ پہلے سے ہی ہم جو ہے یہ تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ یہ عید الاضحیٰ کی تیسری عید کی شام میں عصر تک چلتی ہیں یہ تکبیرات۔ تو اس کو ہمیں عیدگاہ جاتے وقت عید الاضحیٰ میں بلند آواز میں پڑھنا چاہیے۔ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، ٹھیک ہے۔ اچھا، نماز کا طریقہ، یہاں جو نماز کا طریقہ آئے گا وہ فقط مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ عیدین کی نماز جمعہ کی نماز کی طرح ہے، لیکن جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ جمعہ کی نماز میں 2 خطبے نماز سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں، جبکہ عیدین میں یعنی دونوں عیدوں میں نماز کے بعد ادا کیے جاتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے مقابلے میں 6 تکبیریں زائد ہیں، یعنی کہ زیادہ 6 تکبیریں جو ہیں عیدین کی نمازوں میں، یعنی دونوں عیدوں کی نمازوں میں 6 تکبیریں زیادہ پڑھی جاتی ہیں، جس میں سے عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سبحانک اللہم یعنی ثنا کے بعد قرات سے پہلے 3 تکبیریں، یعنی ثنا کے بعد 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے، رکوع یعنی جب ہم رکوع میں جاتے ہیں نا، گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہیں سبحان ربی العظیم، جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے یہ تکبیریں کہی جاتی ہیں، لیکن یہ پورا طریقہ فقط مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ عورتیں اس طرح سے نماز ادا نہیں کرتی، عیدین کی ہو یا جمعہ کی ہو۔ میں نے جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ عورتیں جمعہ کے دن بھی صرف ظہر کی نماز ادا کرتی ہیں، اور عیدین میں بھی وہ گھروں میں نوافل ادا کرتی ہیں شکرانہ کے اور اس طرح کے، ٹھیک ہے۔ عید کی معاشرتی اہمیت کیا ہے؟ عید کے دن سارے مسلمان نماز سے فارغ ہو کر مصافحہ یعنی سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اور اسی طرح سے جس سے محبت اور یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے ہر فرد کے لیے خوشیاں رکھی ہے، اس لیے صاحب حیثیت یعنی کہ جو استطاعت رکھتے ہوں، جو کہ جن کی حیثیت ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو، ان کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ غریبوں اور محتاجوں کو فطرانہ اور قربانی کا گوشت دیں۔ اسی طرح امیر غریبوں کی خوشیوں میں شریک ہو کر اخوت اور بھائی چارے کی مثال بن جاتے ہیں۔ یہ ہماری معاشرتی اہمیت ہے کہ ہم جب قربانی کا گوشت غریبوں کو، محتاجوں کو، اپنے ان احباب کو، رشتہ داروں کو دیتے ہیں جو کہ صاحب استطاعت نہیں ہیں، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان کا حق ادا کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا۔ یہ بات حقوق العباد میں بھی شامل ہے کہ آپ بھی ان کی خوشیوں کا ذریعہ بنے، ٹھیک ہے۔ ہم نہیں جانتے نا بیٹا کہ عید کے دن جو صاحب حیثیت ہیں ان کے پاس تو الحمدللہ ہر نعمت ہوتی ہے، وہ اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ
مینٹین کر کے رکھتے ہیں، لیکن جو غریب ہوں گے ان لوگوں کے پاس تو ان کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھروں میں قربانی کر سکیں، یا پھر وہ نئے اور اچھے کپڑے پہن سکیں، یا پھر وہ کچھ ایسی چیز گھر میں بنا کر کھا سکیں، یا کچھ بھی ایسا کر سکیں جس سے کہ وہ ان کی خوشیوں میں اضافہ ہو۔ تو جب آپ یہ سب کام کریں گے نا کہ قربانی کا گوشت انہیں دیں گے، فطرہ انہیں دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ان کی خوشیوں میں بھی اضافہ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ ان کی بھی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کا مرتبہ اور آپ کا اعمال نامہ زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں بیٹا آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، اور آپ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ غریبوں کی مدد کرتے رہیں گے اور دونوں عیدوں میں ہر ایک کی خوشیوں کا سبب بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔